السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، سب کا استقبال ہے۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو جاری ہے۔ میاں بیوی کے حقوق، آپسی کیا حقوق ہیں جس سے ہماری شادی شدہ زندگی میں بہتری ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلے درس میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور کچھ تفصیل آپ کے سامنے آئی کہ ایک مرد پر اس کی بیوی کے کیا حقوق ہے جسے انہیں ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، ایک اہم بات پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، وہ یہ کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب حسن سلوک کی کیا شکلیں ہیں، اس کی تفصیل چل رہی تھی۔ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے رکھا، حسن سلوک میں سے بیوی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ شوہر اس کے مہر کو ادا کرے، اس کے اخراجات کو برداشت کرے، حسن سلوک کرے، اس کے جذبات کا خیال کرے اور اس کے ساتھ اچھا گمان کرے، اور اس کے علاوہ کچھ اور تفصیل آپ کے سامنے آئے۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک میں سے ایک اہم پہلو حسن سلوک کا یہ ہے ناظرین اکرام کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے بعض عیبوں سے اپنی آنکھیں بند کر لے، عیبوں سے اپنی آنکھیں بند کرے، نظر انداز کرے۔ بعض عیوب ایسے ہیں ناظرین اکرام، بحیثیت انسان وہ ہمارے اندر ہیں، بحیثیت بشر وہ ہمارے اندر ہیں۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کامل ہو، 100% ہو کہ کوئی کمی ہے ہی نہیں، بلکہ ہر طرح سے کمال ہے۔ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ بقیہ ہر انسان ایسے ہی ہے زندگی میں کہ اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، عیوب ہیں۔ لہذا شوہر کو چاہیے کہ بیوی میں بھی عیب ہوں گے۔ دنیا میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کے اندر عیب نہ ہو، کوئی مرد ایسا نہیں ہے جس کے اندر کمی نہ ہو۔ انسان تو ہے ہی جس کے اندر کمی ہوتی ہے، جس کے اندر تقصیر ہوتی ہے، وہی انسان ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1469، اللہ کے نبی نے فرمایا: لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ آپ نے فرمایا علیہ السلام کہ ایک مومن کو کسی مومنہ سے، یعنی اپنی بیوی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دشمنی اور بغض نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا: ان کرہ منہا خلقا، اگر کچھ چیزیں اس کی ناپسند ہمیں لگتی ہیں، کچھ اخلاقی صفات ہمیں بری محسوس ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کہا رضی منہا آخر، وہیں پر اس کی کچھ اچھی صفات بھی ہیں، بہت اچھی خوبیاں بھی ہیں، یعنی ان خوبیوں کو دیکھو، ان کمیوں کو نہ دیکھو۔ جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہو سکتا ہے اس عورت کی شدت یا سختی ہمیں پسند نہ آتی ہو، لیکن وہ اپنی جگہ پر دیندار ہے، اپنی جگہ پر پاک دامن ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے، اچھی تربیت کرنے والی ہے، یا نرمی کے ساتھ سلوک کرنے والی ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر جو کمیاں ہیں، ان کمیوں کے بجائے خوبیوں کی طرف نگاہ رکھو تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے، شادی شدہ زندگی۔ اس کے ساتھ حسن سلوک کا حق ہے یہ کہ ہم اس کے عیبوں اور اس کی کمیوں کو نظر انداز کریں، کوتاہیوں کو نظر انداز کریں۔ اللہ کے نبی نے علیہ السلام یہاں تک کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو پوری طرح کامل بنانے کی کوشش کرے گا، پوری طرح اسے سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ دے گا، یعنی وہ رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1468، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام: ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقیم لك على طریقہ۔ آپ نے کہا عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا جو کہ ٹیڑھی ہوتی ہے، پوری طرح سے وہ درست نہیں ہوتی ہے۔ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، کمی کے باوجود انسان ان سے فائدہ اٹھائے۔ آپ نے کہا إِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، آپ نے کہا اگر تم اپنی بیوی کو پوری طرح سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے۔ اور اللہ کے نبی نے توڑنے کا معنی کہا کسرها طلاقها، اسے توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم طلاق دے بیٹھو گے۔ یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 100% صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، ناظرین کرام، وہ رشتہ نہیں چل سکتا ہے۔ یہ پیارے رسول کی طرف سے پہلے ہی واضح کر دیا گیا امت کے لیے۔ لہٰذا جو کمیاں بحیثیت انسان، بعض صفات ایسی ہیں جنہیں انسان ناپسند کر رہا ہے، اس کے باوجود جو اچھی صفات ہیں ان کی طرف ہم نگاہ رکھیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم ہم کو دی، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ
بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو کہ اگر تم ان کی کوئی چیز ناپسند کر رہے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز تم ناپسند کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر بہت سارا خیر رکھ دے، بہت سارا خیر اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکھ دے. سورہ نساء آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کر رہے ہو، انسان صبر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جسے تم ناپسند کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارا خیر تمہیں عطا کر دے. اور ایسا ہی ہے ناظرین اکرام کہ بسا اوقات انسان کسی رشتے کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے لیکن بہت سارا خیر اسے ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ ہو سکتا ہے انسان اپنی بیوی کو رکھے اور صبر کر رہا ہے، کچھ چیزیں ناپسند کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت سارا خیر دیتا ہے. یعنی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نیک اولاد دے دے اور وہ اولاد اس کے لیے بہت سارا فائدہ مند ثابت ہوگی دنیا اور آخرت میں. اب ہوئی اسی عورت سے ہے جس کو انسان ناپسند کر رہا ہے لیکن اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ دیکھیے دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد سے خوش ہیں، اپنی اولاد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دنیاوی فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اخروی فائدہ بھی ہے ان کے لیے، مرنے کے بعد اولاد کی دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ سوچئے کہ اتنا بڑا خیر اللہ نے کس کے ذریعے سے دیا ہے. ذریعہ اور سبب کون ہے؟ ذریعہ اور سبب بیوی ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو سکتا ہے جس کو تم ناپسند کر رہے ہو، کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت زیادہ خیر رکھے ہوئے ہے. لہذا ناظرین اکرام اس کا خاص ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم اپنی بیوی کے خوبیوں کی طرف نگاہ رکھیں، جو اس کے کمالات ہیں، جس سے ہماری زندگی بہتر ہو سکے. ہو سکتا ہے کوئی عورت ایسی ہو جس عورت کے اندر صبر کم ہو، جو گھبرا جاتی ہو، جو پریشان ہو جاتی ہو سکتا ہے کوئی کمی خدمت میں ہو جاتی ہو لیکن وہیں پر وہ دیندار ہو، وہیں پر وہ بااخلاق ہو، وہیں پر وہ عبادت گزار ہو، وہیں پر وہ اچھی تربیت کرنے والی ہو، وہیں پر وہ حسن سلوک کرنے والی ہو، وہیں پر وہ مہمان نوازی کرنے والی ہو، وہیں پر وہ دعا کرنے والی ہو. بہت ساری اچھی صفات ہیں ناظرین اکرام جس سے مومن شوہر فائدہ اٹھاتا ہے. لہٰذا بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ شوہر اس کی کمیوں کے بجائے اس کی خوبیوں پر نظر رکھے، کمیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح ناظرین اکرام بیوی کے حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، اس کی خدمت جو اس کے ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خدمت رکھی ہے اس خدمت میں ہاتھ بٹائے، اس کا تعاون کرے. اس لیے کہ یہ تعاون، یہ خدمت میں ہاتھ بٹانا یہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوا کرتے تھے گھر میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق پوچھا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں کیسے تھے؟ آپ کیا کرتے تھے جب گھر میں ہوتے تھے؟ سبحان اللہ. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی اور رسول ہیں، ہم سب کے لیے اسوہ ہیں، ہم سب کے لیے نمونہ ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 676 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کان یکون فی محنت اہلہ. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، کام میں ان کا ساتھ دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی اپنی خدمت کیا کرتے، اپنے کاموں کو کیا کرتے تھے. آپ بکریوں کا دودھ نکالا کرتے تھے، اپنے کپڑے جو پیوند لگانے ہیں اسے سلنا ہے، اللہ کے نبی اسے پیوند لگا لیا کرتے تھے، اسے درست کر لیا کرتے تھے، اپنے جوتے کے تسمے صحیح کر لیا کرتے تھے، گھر کو صاف کر دیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سبحان اللہ ہم سب کے اسوہ، ہم سب کے قدوہ. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں ایسے ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ کردار ناظرین اکرام آج ضرورت ہے کہ ہم اختیار کریں. شوہر اپنی بیوی کا ساتھ دے، ہاتھ بٹائے اس کا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ کردار اہل علم کہتے ہیں خاص طور پر جب عورت بیمار ہو، خاص طور پر جب عورت حالت حمل میں ہو، خاص طور پر جب عورت نے بچے کو جنم دیا ہو یا ماہواری کے دن جو خصوصی ایام ہوتے ہیں عورت کے جن میں وہ کمزور ہوتی ہے، جن میں وہ پریشان ہو جاتی ہے، ایسے دنوں میں بالخصوص ناظرین اکرام شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے،
اس کا ساتھ دے، گھر کے کاموں میں اس کا تعاون کرے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے کام میں خدمت کروں گا تو یہ میرے شرم کی بات ہے، عار کی بات ہے۔ آپ سوچئے اگر یہ شرم کی بات ہے، عار کی بات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کاموں میں آپ ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اس کے حوالے سے اور صریح روایت موجود ہے، ابن حبان حدیث نمبر 5676، اللہ کے نبی علیہ السلام ما يفعل احدكم في مهنة يخصف نعله، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو درست کیا کرتے تھے، یخیط ثوب، اپنے کپڑے کو سل لیا کرتے تھے، یرقع دلوه، اور اپنے ڈول کو جس سے پانی بھرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کی خوبیاں اور آپ ان کے اچھے مواصفات صرف زندگی میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی وفات کے بعد بھی اسے یاد کیا کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر حسن سلوک کیا ہو سکتا ہے کہ زندگی میں بھی خوبیوں کو تلاش کرتے اور آپ ان کی مدد کرتے، ان کا ساتھ دیتے، مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 6007، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے زیادہ مجھے غیرت آتی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو کہ فوت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی بکری ذبح کرتے تو اللہ کے نبی ان کی سہیلیوں کے گھر اس کا گوشت بھجواتے تھے۔ ایک عورت جو دنیا سے چلی گئی، بیوی جو دنیا سے رخصت ہو گئی، رخصت ہونے کے بعد بھی اس بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کرو، امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 232، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی چیز لائی جاتی ہے، آپ کہتے فلاں کے پاس لے جاؤ، اس چیز کو دے دو انہیں، فَإِنَّهَا كَانَ صَدِيقَةً لِخَدِیجَہ، کیونکہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدیجہ کی وہ سہیلی تھیں، جاؤ ان کو یہ سامان دے کر آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی ناظرین اکرام اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، اور ان کی خدمت میں، ان کے گھر کے کاموں میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور آپ اپنے کاموں کو بھی درست کر لیا کرتے تھے، جیسے آپ نے سنا اپنے جوتے صحیح کر لیتے، اپنے کپڑے کو صحیح کر لیتے۔ اس سے کہ ناظرین اکرام عورت کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، بسا اوقات کام اس کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے، بیماری کے دنوں میں پریشانی ہوتی ہے، ماہواری کے ایام میں پریشانی ہوتی ہے، حمل کی حالت میں، اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت میں، ایسے موقع پر بالخصوص اور عمومی طور پر شوہر کو چاہیے کہ وہ حسن سلوک کرے اپنی بیوی کے ساتھ اور گھر کے کاموں میں اس کا تعاون کرے۔ اس کے ساتھ ناظرین اکرام بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں ایک اہم بات ہے، اہم پہلو ہے جو بیوی کا حق ہے۔ ناظرین اکرام، حیا کو ہم ایک طرف رکھ کر کے اسے آڑ نہ بناتے ہوئے میں آپ کے سامنے بات بھی رکھوں، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے، اور وہ حق ناظرین اکرام کہ جو میاں بیوی کے خصوصی تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کے ذریعے سے وہ بیوی کے حق کو ادا کرے۔ یہ بیوی کا ایک بڑا حق ہے جو شوہر کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی اخراجات کی ذمہ داری اور وہ اس کے گھر میں خدمت میں ساتھ دیتا ہے، اس کے ذہنی طور پر اسے خوش کرتا ہے، اس کے دل میں راحت کو داخل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا کرنے والا ہو، جس کے ذریعے سے اسے بھی راحت و سکون و اطمینان محسوس ہو، اور وہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہو جائے، اور اس کے عزت و آبرو محفوظ ہو، اور وہ گناہوں کے راستے سے دور ہو جائے۔ ناظرین اکرام، اللہ کے نبی نے علیہ السلام اس حق کی بڑی ترغیب دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1975، صحیح مسلم 1159، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عبداللہ، الم اخبر، مجھے خبر نہیں دی گئی ہے کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو، رات میں نماز پڑھتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ آپ نے کہا وَإِنَّ لِي، آپ نے کہا نہیں ایسا مت کرو، فلا تفعل، ایسا مت کرو کہ دن بھر روزہ اور رات بھر نماز۔ آپ نے کہا فلا تفعل، ایسا مت کرو، سم، روزہ بھی رکھو، وافطر، اور روزہ چھوڑنا بھی ہے، نفل روزانہ نہیں رکھنا ہے، وقم ونم، اور رات میں قیام بھی کرو، اور رات گزارو بھی، آرام بھی کرو، فإن لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم پر تمہارا حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ کون سا وہ حق ہے؟ کہ وہ اس کی جسم کا اور اس کی شہوت کا اور اس کی جو فطری خواہشات ہیں ان خواہشات کا خیال کرے۔ مرد
دنیاوی امور میں، ذمہ داریوں میں یہ نہ بھول جائے کہ عورت کا حق ہے مرد کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ جب میاں بیوی کے خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق میں جہاں مرد کے لیے سکون و اطمینان کا سامان ہے، وہیں پر عورت کے لیے سکون و اطمینان کا سامان ہے، اور اس کے ذریعے سے عورت کو پاک دامنی نصیب ہوتی ہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہوتی ہے، اور وہ غیر محرم کی طرف دیکھنے یا اس کی طرف راغب ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کی طرف راغب رہیں، ان کی طرف مائل رہیں، تو انہیں خیال کرنا ہے کہ ان کی اس فطری ضرورت کا بھی وہ خاص خیال رکھیں کہ وہ غافل نہ ہو جائیں اس سے، بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے شوہر کے اوپر کہ وہ اپنی بیوی کے اس خصوصی تعلق کو قائم کرے، بیوی کے اس خصوصی تعلق کو قائم کرے، اس کی جسم کی اور اس کی فطری ضرورت کا خیال کرے، اور وہ اس فریضے کو ضائع نہ کر دے۔ بلکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہتے ہیں، جیسے تفسیر قرطبی جلد نمبر 3 اور صفحہ 124، امام قرطبی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ: ثم علیہ یتوخى اوقات حاجته الى الرجل فیعفها ویغنیها عن التطلع الى غیرہ، کہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ شوہر کو چاہیے کہ اس کا خیال کرے کہ وہ شوہر کی طرف مائل ہے، اس وقت میں اس عورت کو وہ عفت اور عزت کی راہ دکھائے، اور اس کی حاجت اور اس کی اس فطری خواہش کو مکمل کرے، اور اسے بے نیاز کر دے دوسروں کی طرف تانگ جھانک کرنے سے۔ حتیٰ کہ آگے وہ کہتے ہیں اگر آدمی کو اپنے اندر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، اب اس حق کو ادا کرنے میں جسمانی طور پر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، اخذ من الادویۃ التي تزید فی باہہ وتقوی شہوتہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائے، ایسی دوائیں استعمال کرے جو اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو مضبوط کرے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو پاک دامن کرے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کی ضرورت کو پورا کرے، یہاں تک کہ اس عورت کو سکون اور راحت پہنچا سکے۔ تو ناظرین اکرام، اس کا ہمیں خصوصی خیال کرنا ہے کہ بیوی کے حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھی چونکہ انسان ہے، جس طرح مرد کے اندر خواہش ہے عورت کے اندر بھی خواہش ہے، جس طرح مرد کا سکون ہے اس میں، عورت کے لیے بھی سکون ہے اس میں، جس طرح مرد اس کے ذریعے سے پاک باز ہو جاتا ہے، حرام سے بچ جاتا ہے، اسی طرح عورت بھی پاک باز ہو جاتی ہے، حرام کاری سے بچ جاتی ہے۔ جس طرح مرد اس کے ذریعے سے غیر محرموں کی طرف مائل ہونے سے بچ جاتا ہے، عورت بھی بچ جاتی ہے۔ لہٰذا اس خصوصی حق کا ہم خیال کریں کہ ان کی جو فطری خواہش ہے اس خواہش کو ہم پورا کریں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اس فریضے کو ضائع کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اکرام، شوہر بیوی کے حسن سلوک کیسا کرے اس کے مختلف پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں ناظرین اکرام۔ شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی آخرت کی فکر کرے اور اسے نار جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ تحریم آیت نمبر 6: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ نارا، نار جہنم سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ حکم دیتا ہے اپنے آپ کو بھی گھر والوں کو بھی بچاؤ نار جہنم سے۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر کہ شوہر اسے دین کی بنیادوں کو سکھائے، اس کے عقیدے کی اصلاح کرے، اس کی عبادت کی اصلاح کرے، اس کے معاملات کی اصلاح کرے، اس کے آخرت کی فکر کرنا شوہر کے ذمے ہے، اس کا حق ہے یہ، اس حق کو وہ ادا کرے۔ کل قیامت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حق کے بارے میں ہمیں پوچھے گا، جیسا کہ مشہور حدیث جو اس سے پہلے بھی گزری کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، ہر شخص ذمہ داری کو پورا کرے۔ اور یہ حدیث بھی گزری کہ آپ نے علیہ السلام ہم سب کو حکم دیا کہ عورتوں کے سلسلے میں میری وصیت کو قبول کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک میں سے یہ ہے، خیر خواہی میں سے یہ ہے کہ انہیں دین سکھایا جائے، انہیں اللہ کے احکامات کی تعلیم دی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ طٰہ آیت 132: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ سورہ شعراء اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ کس چیز سے ڈرائیے؟ نار جہنم سے ڈرائیے، نار جہنم سے ڈرائیے، اور انہیں دین بتائیے جس کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کر سکے، فرما برداری کر سکے۔
ناظرین اکرام، یہ بیوی کا عظیم حق ہے، اولاد کا عظیم حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 744، حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جب رات میں وتر کی نماز پڑھ لیتے تو آپ کہتے قومی فاوتری یا عائشہ، آپ کہتے عائشہ اٹھو اور وتر کی نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کو حکم دے رہے ہیں کہ وتر کی نماز وہ پڑھ لے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضیلت بھی بیان فرمائی۔ کیا فضیلت ہے؟ ابو داؤد کی حدیث 1308، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر جو رات میں کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، ثم ایقظ امرأتہ فصلت، پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے وہ بھی نماز پڑھتی ہے، فإن ابت، اگر وہ انکار کر دی ہے تو بڑی محبت کے ساتھ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے اڑاتا ہے۔ ورحم اللہ امرأ، اسی طرح اللہ رحم کرے اس عورت پر جو رات میں کھڑی ہوتی ہے، قیام کرتی ہے، پھر اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر شوہر نہیں جاگتا تو محبت کے ساتھ اس پہ پانی کے چھینٹے اڑاتی ہے تاکہ وہ جاگ سکے۔ اس طرح سے ایک دوسرے کے دین میں ساتھ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان پر رحم کرے۔ اور قرآن مجید کے سورہ مائدہ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ یہ شوہر پر حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کے دین کی فکر کرے، آخرت کی فکر کرے، اور خاص طور پر اس لیے بھی ناظرین اکرام کہ کل قیامت کے دن وہ جوڑے جو جنتی ٹھہریں گے، وہ مرد جو جنتی ٹھہرے گا، اس کی بیوی جو جنتی ٹھہرے گی، اللہ سبحانہ وتعالی وہاں پر بھی اس ساتھ کو باقی رکھے گا، برقرار رکھے گا۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، انہیں چاہیے کہ اس عظیم حق کو وہ ادا کریں، ان کے دین کی فکر کریں۔ بسا اوقات ناظرین اکرام ہو سکتا ہے انسان دنیا کی حاجتیں پوری کر رہا ہو، گھر فراہم کیا ہو، کھانا فراہم کیا ہو، لباس فراہم کیا ہو، خدمت بھی کرتا ہو، خوش بھی کرتا ہو، لیکن اگر اس نار جہنم سے نہیں بچایا تو اس نے بڑا عظیم حق ضائع کر دیا جو اس کی بیوی کا اس کے اوپر ہے۔ لہٰذا اس کے دین کی فکر کرو، دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، دیکھو کہ اس کی عبادت کیسی ہے، دیکھو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ ناظرین اکرام یہ عظیم حق ہے شوہر پر اپنی بیوی کا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام شوہر پر بیوی کا ایک عظیم حق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بغیر کسی وجہ، بغیر کسی حق کے اسے اذیت نہ پہنچائے، اسے نقصان نہ پہنچائے، اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ بڑا عظیم حق ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرے۔ شریعت نے اس کو حرام کر دیا، ظلم حرام ہے، مطلق طور پر حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے مطلق طور پر حرام کر دیا۔ نہ مسلمانوں پہ ظلم جائز ہے، نہ مسلمان کافروں پہ ظلم کر سکتا ہے، نہ جانوروں پہ کر سکتا ہے۔ تو سوچئے کہ جب مسلمانوں پہ ظلم جائز نہیں، کافروں پہ جائز نہیں، جانوروں پر جائز نہیں، تو کیا وہ بیوی پہ ظلم کر سکتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ کسی شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندیوں کو اپنی بیویوں پر ظلم کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ مشہور حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2577، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندوں، انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عدل کرنے والا عادل ہے، اور وہ کبھی ظلم نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح اس نے اس کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ جب کسی عام انسان پہ بھی ظلم جائز نہیں ہے تو کیا اپنی بیوی پر ظلم کرنا جائز ہے؟ بلکہ یہ حدیث کے خلاف ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور قرآن مجید بھی ان کی اذیت سے، ان کو تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اذیت یا تکلیف دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک وہ جو اذیت ظاہری ہے کہ انسان مارے، پیٹے اور اس کے جسم کو نقصان پہنچائے، اور دوسری تکلیف ہے وہ معنوی ہے۔ جسمانی تکلیف، ظاہری تکلیف، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو جانوروں کی طرح پیٹتا ہو اور اس کے ہڈیوں کو توڑ دے اور اس کے چہرے پر مارے، اور اس کے علاوہ دیگر ظلم کی مختلف شکلیں، یہ جائز نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو تسلی پہنچانے کے لیے، انتقام لینے کے لیے۔ اور دوسرا ہے معنوی تکلیف دینا۔ معنوی تکلیف کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ بد زبانی کرنا، یا اس کا مذاق اڑانا، یا اس کے جسم کے عیب بیان کرنا،
یا اس کے حوالے سے ہمیشہ اس کو دیکھ کر ہمیشہ اپنے چہرے پر تیوری چڑھا لینا، اپنے چہرے پر بل لانا، جب بھی وہ دیکھے اپنے چہرے کو بگاڑ کر اس کے سامنے پیش ہونا، اور اس کی گفتگو کو نظر انداز کرنا، اس کے سوالات سے منہ پھیر لینا، اور اس کا جو اس سے کوئی اگر وہ کوئی چیز مانگتی ہے اس چیز کو نہ پورا کرنا، یہ ساری کے سارے امور ہیں ناظرین اکرام جو اہل علم نے بیان کیے، سب کے سب تکلیف دینے کے قبیل سے ہیں۔ تکلیف یعنی کہ صرف جسمانی تکلیف ہے، کوئی آدمی سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے، کئی بار پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے طلب پر اسے کوئی چیز نہیں لا کر دی جا رہی ہو، یا اس کے جب بھی ملاقات کرے تو چہرے پہ تیوری چڑھا کر کے، یا لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑا کر، یا اس کے جسم کے عیبوں کو، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے، کسی بھی طور پر نہ جسمانی طور پر، ظاہری طور پر تکلیف، نہ معنوی طور پر تکلیف ناظرین اکرام یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک عظیم حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حق کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا، حضرت معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر کے سوال کیا اللہ کے نبی کہ ما حق زوجۃ احدنا علیہ، کہا اللہ کے نبی ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی ہماری بیویوں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ ابو داؤد حدیث نمبر 2143۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حقوق کو بیان کیا۔ صحابی کو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ آپ نے کہا تطعمها اذا طعمت، کہ جب تم کھاتے ہو اسے کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تم پہنتے اس کو پہناؤ۔ پہلے تو آپ نے کہا کہ نان نفقے کی ذمہ داری، اس کا خرچ برداشت کرو، اخراجات دو، کماؤ، محنت کر کے ادا کرو، کیونکہ جب ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم کہاں سے دیں گے؟ ہمیں محنت کرنے کا حکم دیا گیا مردوں کو، شوہروں کو۔ اور صحابی نے خود آگے بڑھ کے پوچھا، ناظرین اکرام غور کیجئے، یہ نیک شوہر کی علامت ہے کہ وہ نیک شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور وہ علم حاصل کرتا ہے کہ میری بیوی کے کیا حقوق میرے اوپر ہیں تاکہ میں اسے ادا کروں، تاکہ میں اللہ کے سامنے بری ہو جاؤں، تاکہ میں نیک شوہر بنوں، تاکہ میں پرسکون زندگی گزاروں۔ یہ نیک انسان کی شناخت ہے، علامت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیوی پورے حقوق ادا کرے، لیکن صحابی کو دیکھیے وہ آ کے خود پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میری بیوی کا کیا حق ہے جو میں ادا کروں؟ وہ یعنی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تیار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ علم حاصل کر رہے ہیں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ آپ نے کہا ان کی ذمہ داری ادا کرو، نان نفقہ دو، یہ پہلی بات۔ اور دوسرا آپ نے کہا ولا تضرب الوجہ، چہرے پر کبھی نہیں مارنا، چہرے پر نہیں مارنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا چہرہ بہت ہی معزز ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، چہرے پر مت مارو، خاص طور پر اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پر چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری کی حدیث نمبر 2559، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مارتا ہے چہرے پر نہ مارے، چہرے پر نہ مارے، لہٰذا چہرے پر مارنے سے بچے، کیونکہ چہرہ محترم ہے، معزز ہے۔ وہیں پر چہرے کے جو اعضاء ہیں بڑے ہی کمزور ہیں، آنکھیں، ناک، کان، یہ بڑے نازک اعضاء ہیں، اگر اس میں کوئی خرابی آ گئی اس کا علاج بھی مشکل ہے، دشوار ہے۔ اور تیسرا یہ کہ چہرے پر مارنے کے سبب انسان کے لیے شرمندگی ہے، اگر اس پہ کوئی داغ دھبا رہ گیا، لوگوں سے مواجہہ کرنا، لوگوں کے سامنے آنا پریشان کن مسئلہ ہے۔ یہ جسم کی کسی اور حصے میں کوئی زخم ہو، انسان کپڑوں کے ذریعے سے اسے چھپا لے گا، لیکن چہرہ تو سب کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اب چہرے پر زخم ہے، مارنے کے نشانات ہیں، تو اس چہرے کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا اس سے بڑی تکلیف ہے۔ یعنی جہاں یہ چہرہ انسان کے لیے محترم ہے، معزز ہے، اور شریعت نے اسے جائز نہیں کہ حتیٰ کہ جانور کے چہرے پہ آپ نہیں مار سکتے۔ دوسرا یہ کہ چہرے کے اعضاء بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اس پر عیب لگ جائے تو پھر انسان کا لوگوں کے سامنے آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ علماء نے ذکر کی ہے کہ انسان کے چہرے میں جو اعضاء ہیں ان میں ایسے اعضاء ہیں کہ ہدایت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ وہی ہیں۔ کوئی آدمی دین پر آنا چاہتا ہے، کیسے آئے گا؟ قرآن مجید پڑھ کر، احادیث کو پڑھ کر، دین پڑھ کر، علماء کو سن کر، علماء سے گفتگو کر کے۔ یہ ساری کے سارے اعضاء، دیکھنا، سننا، بولنا، یہ سب کے سب چہرے میں ہے۔ ہدایت کا اکثر حصہ جس سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، ہدایت پر عمل کیا جاتا ہے، عمل کرنے کا جو اصل ذریعہ ہے کہ ہمارے پاس ہدایت پہنچے گی کہ جب آپ سنیں گے، جب آپ دیکھیں گے، یہی چہرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر چہرے میں اللہ نہ کرے ایسی مار لگ گئی کہ آنکھ چلی گئی،
قرآن نہیں پڑھ سکتی، کان میں خرابی آ گئی دین نہیں سن سکتے۔ میرے ناظرین اکرام، اس لیے چہرہ چونکہ ہدایت کے پانے کا بڑا حصہ اسی میں رکھا گیا ہے، لہذا چہرے پر مارنے سے خصوصی طور پہ بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے دوسری نصیحت کی۔ تیسرا حق ناظرین اکرام، اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ کو بتایا، آپ نے کہا ولا تقبح، آپ نے کہا ولا تقبح یعنی بد کلامی مت کرو، یہ مت کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تباہ کرے، تمہیں برباد کرے، گالیاں مت دو یا عار مت دلاؤ اس کے جسم کے بارے میں، اس کے حسن کے بارے میں، یا اس کے گھرانے کے بارے میں، یا جو بھی چیز اسے متصل ہے، ایسی چیز جس کی وجہ سے اسے اذیت و تکلیف ہو۔ ولا تقبح، قبیح گفتگو، بری گفتگو اس کے ساتھ نہ کرو، اسے خاص طور پر اس کے جسم کے بارے میں، اس کی صورت کے بارے میں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تخلیق ہے، آپ اسے برا کہہ رہے ہیں، حقیقت میں اللہ کی تخلیق، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 7 میں اللہ کہتا ہے احسن کل شیء خلقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق بڑی شاندار ہے، بہت بہترین تخلیق ہے۔ آپ کسی چیز سامان کو کہتے ہیں برا ہے، تو اصل میں سامان کے بنانے والے کو آپ برا کہہ رہے، اس کے جسم کو، اس کے چہرے کو آپ عار نہ دلائیں اسے، اور قبیح گفتگو اس سے نہ کریں، بد زبانی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں اس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی بنا کے ولا تقبح۔ انسان آج آپ دیکھتے ناظرین اکرام کہ بیوی کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ باہر دوسروں کے ساتھ باہر دوسروں کے سامنے دوسروں کے ساتھ بد زبانی کرنا جائز نہیں ہے، اور جب بیوی کی بات آتی ہے انسان جو چاہے وہ بولتا ہے، جیسے چاہے وہ بولتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی حضرت معاویہ سے کہا ولا تقبح، اپنی بیوی کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنا اور قبیح باتیں نہیں کرنا۔ اور آخری حق آپ نے کہا ولا تہجر الا فی البیت، چوتھا حق آپ نے کہا ولا تہجر الا فی البیت، کہ اگر بیوی شوہر کا کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے تو بیوی شوہر کا وہ اختلاف گھر کے اندر وہ باقی رہے، گھر کے باہر نہ آئے، کیونکہ جب وہ گھر کے باہر آئے گا ناظرین اکرام تو معاملات اور بگڑ جائیں گے، معاملات اور خراب ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے دنیا میں جو رشتہ کے 100% درست ہو، جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں۔ آپ دیکھیے کیا ایسے ماں باپ ہیں جو یہ کہتے ہو کہ میری اولاد سے میں 100% خوش ہوں، ان میں کوئی کمی نہیں؟ کیا کوئی ایسی اولاد ہے جو یہ کہے کہ میرے ماں باپ سے 100% میں خوش ہوں، ان کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے؟ کیا کوئی بھائی ایسا جو کہے کہ میری بہن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے؟ کوئی بہن ایسی جو یہ کہے کہ میرے بھائی میں کوئی کمی نہیں ہے؟ ہر انسان کے اندر کمی ہے۔ کیا ماں باپ اپنے بچوں کی کمی کی وجہ سے، کیا ان کی کمزوریوں کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے اس بات کو باہر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اسے لے آتے ہیں؟ کیا اس کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے؟ جب انسان اپنے خونی رشتوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، بیوی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے کہ گھر کی جو بات ہے وہ گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر ہو، اگر کوئی تربیت کی بات، ادب سکھانے کی بات بھی ہو، گھر کے اندر ہو، 4 دیواری کے اندر ہو، لوگوں کی نگاہ سے چھپ کر کے ہو، کیونکہ بیوی شوہر کا رشتہ ایسا ہے ناظرین اکرام کہ انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ہر مرحلے میں ایک جیسا وہ رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ بس اوقات انسان صحت کے دنوں میں ہوتا ہے، بیماری میں ویسا نہیں ہے۔ مال ہے، مال کے وقت وہ کچھ اور تھا، مال کم ہو گیا تو کچھ اور ہو گیا ہے۔ انسان سفر کی حالت میں کچھ اور ہے، شہر میں جب ہے، گھر میں ہے تو کچھ اور ہے۔ انسان کی طبیعت مزاج بدلتے رہتے ہیں، حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، مسائل بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر ان بنیادوں پر بیوی شوہر کے مسائل باہر آنے لگے وہ رشتہ بہت دیر تک نہیں چلتا ہے۔ اسی ناظرین اکرام دیکھیں، جب معاملہ باہر بار بار آنے لگے تو اس رشتے پر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ جب وہ گھر کے اندر سلجھنے والا ہوتا ہے اور بیوی شوہر مل کر اسے سلجھانے والے ہوتے ہیں، وہ رشتہ دیر تک چلتا ہے ناظرین اکرام، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو آخر تک چلتا ہے۔ لہٰذا پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، کہ گھر کی بات گھر کے اندر رکھو، حجر کرنا بھی ہے وہ گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر نہ ہو۔ اور بیوی شوہر کے رشتے میں ایسا وقت آتا ہے کہ بسا اوقات انسان کو لگتا ہے کہ اسے طلاق دے کر الگ کر دینا چاہیے، اور پھر اسی کے فوراً محسوس کرتا ہے انسان کہ میری بیوی سے اچھی عورت کہاں ہو سکتی ہے، اس سے بہتر عورت کون ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے انسان کا معاملہ بدلتے رہتا ہے۔ لہٰذا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، گھر کی بات باہر نہ جائے، کیونکہ اس سے معاملات اور خراب سے خراب تر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ عظیم حق ہے جو شوہر کے اوپر بیوی کا ہے، اس کو وہ ادا کرے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ایک اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ عورت بیوی
جب نافرمان ہو جائے، نافرمانی کرنے لگے، یا شوہر کی اطاعت سے انکار کر دے، یا ایسی کوئی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے شوہر کو اذیت ہو، پریشانی ہو، اسے کیا کرنا چاہیے اور کون سی ترتیب ہے جس ترتیب کا اسے خیال کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آج آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا انسان پہلے ہاتھ اٹھاتا، اللہ کے نبی نے منع کیا چہرے پر مارنے سے، اور مطلقاً سیدھے مار سے گفتگو کو معاملات کو آگے بڑھانا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا طریقہ ہمیں قرآن کریم میں بیان فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 34، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ عورت جو نافرمان ہو جائے، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے فَعِظُوهُنَّ، اسے چاہیے کہ وہ تدرج کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے۔ فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے وہ نصیحت کرے، سب سے پہلے نصیحت سے شروعات ہو، اور شوہر واضح کرے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، نصیحت اچھے ڈھنگ سے کرے یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور فَعِظُوهُنَّ، اگر بعض و نصیحت کے باوجود اگر اس نصیحت کو قبول نہ کیا جائے، اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر بستر الگ کر لو، شوہر بیوی سے بستر کو الگ کر لے تاکہ اس کی طرف اسے ادب سکھایا جا سکے، تاکہ احساس ہو کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اور پھر اگر اس کے باوجود بھی عورت اگر اس شدت کے ساتھ ہو، نافرمانی کے ساتھ وہ رکی ہوئی ہے، پھر شریعت اجازت دیتے وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ ادب سکھانے کے لیے انسان تادیب، ادب سکھانے کی نیت سے ہلکی مار اسے مار سکتا ہے تاکہ اس کے ادب کا خیال ہو سکے، لیکن وہ مار ایسی ہو ناظرین اکرام جو مار کے نشان نہ چھوڑے، جو کہ اذیت پہنچانے والے نہ ہو، جو ہڈی نہ توڑ دے، جو نشان نہ چھوڑ دے، ایسی مار نہ ہو، بلکہ جیسے بعض اہل علم نے کہا مسواک ہے، مسواک سے وہ مارے، یعنی مقصود یہ ہو کہ وہ غصہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کر رہا ہوں۔ اور اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5204، آپ نے کہا لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد، آپ نے کہا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ پیٹے، ثم یجامعها فی آخر اليوم، اور پھر رات میں اس کے ساتھ اپنا تعلق بھی وہ قائم کر رہا ہے۔ یعنی یہ عیب کی بات ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو جانوروں کی طرح مارے، غلاموں کی طرح، لونڈیوں کی طرح ان کے سلوک کرے، اور پھر وہ اپنی ضرورت کے لیے پھر اسی کے پاس وہ آ رہا ہے۔ لہٰذا وہ ایسا کام نہ کرے، ایسا مار جو کہ نشان چھوڑ دے، ایسا مار جو ہڈی توڑ دے، یا ایسا مار جو بہت ہی بھاری اور مشقت والا ہو، یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی۔ بلکہ سب سے بہترین انسان وہ ہے، افضل انسان وہ ہے جو مارے بغیر ہی اپنے معاملے کو حل کر لے۔ وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں جو بہتر ہیں، بہترین لوگ ہیں، وہ نہیں ماریں گے۔ مستدرک حاکم کی روایت 2775، جو بہترین لوگ ہیں وہ نہیں ماریں گے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہے، جیسا کہ مسند احمد اور صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2328، حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدی ولا امرأة ولا خادمہ، اللہ کے نبی نے پوری زندگی کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی نے اتنی شادیاں کی ناظرین اکرام، لیکن آپ نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ آپ نے کسی خادم پر، خدمت گزار پر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ یہ بتاتا ہے ناظرین اکرام کہ افضل یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہی سے مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ اسی لیے ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اگر اذا علم ذلك الرجل فله ان يؤدب وان ترك فهو افضل، کہ اگر ادب سکھانا مقصود ہو، وہ ہلکی مار مارے تو مار سکتا ہے، لیکن کہتے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رسول نے نہیں مارا ہے، اگرچہ کی اجازت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف بیوی نہیں بلکہ اپنے غلام پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ نصیحت سے کام لے، سمجھائے، اور اگر اس سے حل نہ ہو تو وہ اپنا بستر الگ کر لے، اپنی بات مختصر کر لے، تاکہ محسوس ہو کہ شوہر پریشان ہے، اذیت میں ہے، لیکن
مارے تو اس طرح سے کہ جس طرح جانوروں کو مارا جائے، غلاموں کو مارا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے متعلق سوال کرے گا۔ بیوی کا حق یہ ہے کہ اسے نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے اور اس کی تربیت کی جائے، غلطیوں پر اس کے سامنے نشاندہی کر کے واضح کیا جائے، شوہر اپنا موقف واضح رکھے۔ تو یہ شریعت کا تدرج ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آگے بڑھے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں جو طلاق دینے والے، جیسے طلاق کے مسائل میں آئے گا، طلاق سیدھے سیدھے نہیں دی جاتی ہے بلکہ مراحل کو پار کیا جائے گا۔ ان مراحل کو پار کرنے کے بعد جب رہنے اور نبھنے کا کوئی راستہ نہ ہو تب طلاق کی گنجائش ہے۔ ان راستوں کو پہلے پورا کیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ طریقہ ہے جو شریعت نے ہم سب کو واضح کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ بھی اہل علم نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں جو شوہر پر آتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہے، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ان میں سے کچھ باتیں جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو کتاب و سنت میں مذکور ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم اس کا علم حاصل کریں۔ اہل علم نے کہا اسی طرح شوہر پر بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے غیرت مند ہو، غیرت مند ہو، اس کی تکلیف سے اسے تکلیف محسوس ہو، اس کی پریشانی سے اسے پریشانی ہو، اسے فتنوں کے حوالے نہ کرے، آزمائشوں کی طرف نہ ڈھکیل دے، بلکہ وہ اس کے لیے محافظ ہو، اس سے فتنوں سے بچانے والا ہو، پریشانیوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کا تعاون کر رہا ہو، اس کا غمخوار ہو، اس کی سب سے زیادہ بڑھ کر مدد کرنے والا ہو، یہ غیرت ہو اس کے اندر۔ اور اسی طرح شوہر پر بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بے حیائی سے، بے پردگی سے روکے۔ یہ غیرت شوہر کے اندر ہونی چاہیے کہ اس کی بیوی دوسروں کے لیے ایسی چیز نہ ہو کہ جسے لوگ دیکھ رہے ہوں، جسے لوگ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوں، ہنسی مذاق کر رہے ہوں، بلکہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی اس لیے غیرت مند ہو، بے حیائی سے، بے پردگی سے، فتنوں کے مقامات سے اسے محفوظ رکھے۔ یہ شوہر پر بیوی کے حقوق میں سے۔ ناظرین اکرام، تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پچھلے اس درس میں رکھی کہ شوہر پر اپنی بیوی کے کیا حقوق آتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آگے چلتے ہیں۔ اب شوہر پر جو حقوق ہیں بیوی کے وہ بتائے گئے، بیوی پر شوہر کے کیا حق ہیں، ایک عورت کو کن حقوق کا خیال کرنا۔ ناظرین اکرام، اس ایپیسوڈ میں، اس درس میں ہم اس پر گفتگو شروع کر دیں اور انشاءاللہ اس کی تکمیل اگلے درس پہ بھی ہوگی۔ بیوی پر اللہ سبحانہ وتعالی نے شوہر کے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ ہر بیوی کو چاہیے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرنے والی بنے، اور وہ لڑکیاں جو شادی ہونے والی ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ نکاح یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، راحت کو رکھا ہے۔ وہیں پر یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو اگر ہم پورا کرتے ہیں یا کرتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اس پر ہمیں اجر عطا کرے گا، ہماری مغفرت کا وہ سامان ہوگا، جنت میں داخلے کا سبب ہوگا۔ لہٰذا ہر وہ لڑکی جو نکاح ہونا چاہتی وہ جان لے کہ شوہر کے حقوق ہیں، اس کے ذمے ان حقوق کو ادا کرنے والی بنے۔ اور مائیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے والی بنے۔ آج افسوس کی بات ہے ناظرین اکرام، اتنے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ لڑکیاں شادی ہو رہی ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ان کے اوپر کیا حقوق ہیں شوہر کے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت گزار ہو، اس کی بات مانے۔ افسوس کے بعد یہی سب سے بڑا حق، سب سے پہلا حق ہے، اس کو نہیں معلوم ہے۔ آج اس سماج میں بتایا گیا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ دوست کی طرح ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی بات مانے یا نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں، بیوی اپنے شوہر کی بات مانے یا نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہاں، میاں بیوی کے درمیان دوستی اور یہ محبت ہو، لیکن یہ جان لے کہ حقوق کی ادائیگی کے بغیر گھر نہیں چل سکتا ہے۔ دو لوگوں کی بات ایک درجے میں ہوگی، ایک سواری کو دو لوگ چلائیں گے تو سواری کیسے صحیح راستے پر چل سکتی ہے؟ شوہر گھر کا ذمہ دار ہے، ان امور میں جن کا شوہر ذمہ دار ہے، وہ امور جو عظیم ہیں، ان امور میں اور جن باتوں کا وہ حکم دے اس کی اطاعت ہو، اس کی فرما برداری ہو، اس کی اطاعت سب سے پہلا اور سب سے عظیم حق ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی وہ کبھی نیک عورت نہیں ہو سکتی، دیندار عورت نہیں ہو سکتی۔ دینداری یہ ہے کہ اپنے شوہر کی فرما بردار بنے،
اس کی بات کو قبول کرے. جو عورت یہ چاہتی ہو کہ اس کی زندگی میں خوشحالی ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے اندر قوامیت کو رکھا ہے. مرد بیوی کے تابع ہو کر رہنا، اس کی فرمانبرداری کر کے زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا ہے. بہت دیر تک یہ نہیں چلتا ہے. اگر عورت مجبور کرے اپنے شوہر کو کہ شوہر اس کا فرمانبردار ہو کر رہے، تو ناظرین اکرام اس رشتے پر خوف ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ مرد حاکم ہے، قیم ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، وہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اور فرما برداری اس کے بجائے اسے فرما برداری کرنی ہے بیوی کی، تو اس گھر کے اندر سکون اطمینان نہیں، بلکہ اس گھر پہ خوف ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گا. لہٰذا ہر عورت جان لے کہ شوہر کی اطاعت اسے کرنی ہے. ہر نکاح ہونے والی لڑکی جان لے کہ جہاں نکاح ہو کر وہ جانے والی ہے وہاں اس شوہر کی اطاعت ہونی ہے، اس کی بات کو قبول کرنا ہے. ہاں، ایسا نہیں کہ شریعت شوہر کو اجازت دیتی کہ وہ ظلم کرے، ان چیزوں کا پابند کرے جیسے شریعت نے پابند نہیں کیا، اسے تکلیف دے، نہیں. لیکن جن امور میں وہ حکم دیتا ہے، اطاعت کرنے کی بات کرتا ہے، جائز چیزوں میں، درست چیزوں میں، مباح چیزوں میں، ان چیزوں میں اس کی اطاعت کی جائے گی ناظرین اکرام، ورنہ وہ گھر ٹوٹ جائے گا، بحث اور تکرار اور جھگڑوں کی نظر ہو جائے گا. شریعت اسلامیہ نے سب سے پہلا حق رکھا ہے عورت کے اوپر، وہ شوہر کی فرما بردار بنے. سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. کیا مطلب ہے؟ ابن کثیر کہتے رحمۃ اللہ علیہ الرجل قیم علی المرأة، کہ مرد اپنی بیوی کا رئیس ہے، بڑا ہے، حاکم ہے، اسے ادب سکھانے والا اگر وہ ٹیڑھی ہو. اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کو یہ درجہ رکھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل عطا کیا گیا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، کیونکہ وہی خرچ کر رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ درجہ اسے دیا ہے کہ وہ قیم ہے، رئیس ہے، بڑا ہے. اب بڑے کی بات اگر نہیں مانی جائے گی تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نیک عورت کی صفات بیان کی. سورہ نساء آیت 34 اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے آگے فالصالحات، نیک عورت کون ہے؟ قانتات، نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی بات مانتی ہو، اس کی اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو. یہ سب سے بڑا حق ہے. اس حق کو سماج میں ضائع کر دیا گیا. آپ عورتوں کو دیکھیں، ان کی گفتگو کو دیکھیں، ان کی شکایتوں کو دیکھیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ حاکم ہے اور شوہر ان کی بات نہیں سن رہا ہے، جبکہ الٹا معاملہ ہے. شوہر حاکم ہے، اس کی بات کو سنا جانا چاہیے، اس کی اطاعت ہونی چاہیے. اسی لیے ناظرین اکرام آج دیکھ رہے ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، کیونکہ اس کا علم خواتین کو نہیں. یہ علم ہے لیکن انہیں سکھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، سیریلز کے ذریعے سے، مختلف ذریعوں سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی ان کے برابر ہو، تم ان کی بات کیوں مانو، بلکہ وہ بھی تمہاری بات اسی طرح مانے جیسے تم مان رہی ہو. اور انہیں بھڑکایا جا رہا ہے کہ وہ شوہر جو انہیں حکم دیتا ہو اس کے ساتھ وہ نہ رہیں، منفرد زندگی گزارے. اس طرح ناظرین اکرام رشتوں کو توڑا جا رہا ہے، سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ شوہر ذمہ دار ہے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دی، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1853، اللہ کے نبی نے کہا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. آپ نے کہا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے علاوہ تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرے. ہم سجدہ اللہ کا کرتے ہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے علاوہ، اللہ کے برابر تو کوئی نہیں، اللہ کے شریک کوئی نہیں. اگر اس کے علاوہ بھی جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اتنا عظیم حق ہے شوہر کا. ناظرین اکرام جہاں بیوی گھر کو سنبھالتی، آپ دیکھیے شوہر کتنی بڑی ذمہ داری سنبھالتا ہے. وہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے. یہ کمانا، محنت کرنا یہ آسان نہیں ہے. آج آپ دیکھیے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ لوگ شہر پر شہر بدلتے ہیں، ملک بدل کر جاتے ہیں، ریگستانوں میں، صحراؤں میں، جنگلات میں، دھوپ میں، بارش میں، سردی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تجارت کر رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، وہ مال کما رہے ہیں. یہ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ کس کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ اسی بیوی کے لیے،
اسی کے بچوں کے لیے وہ محنت کر رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کام کرتے کرتے ان کی وفات ہو گئی، حادثات ہو گئے، کوئی کام کرتے کرتے اوپر سے نیچے گرا، مر گیا، کسی ملک میں گیا کمانے کے لیے، پیسہ وہ بھیج رہا، یہاں بیوی بچے سکون سے ہیں، لیکن وہ وہیں پر فوت ہو گیا، وہیں پر اسے دفن کر دیا گیا۔ آپ سوچئے کہ کتنا بڑا حق ہے شوہر کا، وہ کما رہا ہے اور کمانے کے ساتھ وہ خرچ کر رہا ہے، ضروریات کو پورا کر رہا ہے، گھر میں سکون داخل کر رہا ہے، ذمہ داری نبھا رہا ہے، پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح سے محنت کرنے والے کا بدلہ اطاعت کے ذریعے سے نہ دیا جائے تو پھر کیسے دیا جائے؟ اتنا بڑا حق ہے شوہر کا کہ وہ نگران ہے، وہ محافظ ہے، وہ محنت کرتا ہے، وہ مشقت برداشت کرتا ہے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے۔ لہٰذا بیوی بچوں کو چاہیے کہ وہ اس کے فرمان بردار ہوں، اس کی اطاعت کریں۔ بسا اوقات مرد بیمار ہے، بیماری کے باوجود وہ باہر نکل جاتا ہے کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اسے جہاں وہ کام کر رہا ہے بڑی پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس کا دل راغب نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری نبھانی ہے۔ یہ جو محنت ہے، یہ جو لگن ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے ناظرین اکرام، اس کی قدر کریں، ان کی ہمت افزائی کریں، انہیں حوصلہ دیں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں کس کے لیے؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ لہذا شریعت کہتی ہے کہ شوہر اس لائق ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی اطاعت جائز ہوتی اور کسی کو سجدہ جائز ہوتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں عورت کو حکم دیتا ہوں سجدہ کرے اپنے شوہر کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور بڑی فضیلت بیان کی، ابن حبان کی روایت حدیث نمبر 4163، اگر کوئی عورت فرما بردار رہے، زندگی بھر اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، اس کے ساتھ اسے سلوک کرتی ہے، اس کی فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، کیا فضیلت ہے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، کہ عورت اگر 5 وقتہ نماز پڑھ لیتی ہے، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، وحفظت فرجها، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجها، اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے، 4 چیزیں اگر کر لیتی ہے، نماز، روزہ، عزت کی حفاظت، شوہر کی اطاعت۔ آپ سوچیں ناظرین اکرام، 3 چیزیں تو مردوں کو بھی کرنی ہے، مردوں کو بھی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، عزت کی حفاظت کرنی ہے، لیکن ایک چیز ہے جسے عورت کو اضافی طور پہ حکم دیا گیا ہے، اگر وہ شوہر کی اطاعت کر لے، 4 چیزیں کر لے زندگی میں، نماز جو کہ 5 وقتہ ہے، رمضان کے روزے جو سال میں 1 مرتبہ ہیں، عزت کی حفاظت اور شوہر کی فرما بردار رہے، کتنا بڑا اجر ہے اس عورت کے لیے۔ قیل لہا، جب جنت کے سامنے وہ ہوگی، اسے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے جو عورت کو دی گئی ہے۔ اور یہ فضیلت کیوں ناظرین اکرام؟ کہ وہ نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ سب سے پہلا اور عظیم حق ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما بردار کرے، اور جو کوتاہی ہے اس کے اندر، اس کوتاہی کو وہ پورا کر لے اور اپنے آپ کو درست کر لے۔ دوسرا حق ہے ناظرین اکرام بیوی پر شوہر سے متعلق، کہ بیوی شوہر کے حق کو ادا کرے اس طرح سے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے آبرو کی حفاظت کرے، اور اس کے شوہر کے مال، اس کی اولاد کی حفاظت کرے، نگرانی کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء آیت 34 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے فرما بردار ہے۔ ساتھ میں کہا حافظات للغیب، کیا مطلب ہے؟ جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ یہ شوہر کا حق ہے ناظرین اکرام کہ خاتون اپنی عزت کی حفاظت کرے، غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، اور ایسی کوئی چیز سرزد نہ ہو اس سے جو شک پیدا کرنے والی ہو، اور اس کے ساتھ دھوکہ اور غداری ہرگز نہ کرے۔ نیک عورت وہ ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ آپ نے سنا اگر عورت نماز پڑھے، روزہ رکھے، عزت کی حفاظت کرے، وہ عورت جو شادی ہونے کے باوجود غیر محرموں کے ساتھ رابطے میں رہے، ان سے ہنس کر کھلکھلا کر بات کر رہی ہو، بے پردگی کے ساتھ تیار ہو کر زینت کے ساتھ ان کے ساتھ جا رہی ہو، شوہر کے علاوہ کسی اور غیر محرم کے ساتھ سفر پہ نکل رہی ہو، ناظرین کرام یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ شوہر کا حق ہے
کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو حق رکھا ہے یہ بڑا عظیم ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں، شوہر غیر موجود ہے، اس کی غیر موجودگی میں وہ ایسے کام کرتی ہیں جو شرعاً حرام ہیں، بے پردگی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ گھومنا پھرنا، بازاروں کے چکر لگانا، اور غیر محرموں کو گھر کے اندر داخل کرنا، اور اس مال کو ناحق جگہوں پر خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا، اسراف کرنا، برباد کرنا۔ شوہر پوچھے تو کہہ دینا کہ ضرورت پہ خرچ ہو گیا۔ نیک عورت ایسی نہیں۔ شوہر کا حق ہے، وہ مال کما رہا ہے آپ کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے۔ اگر اس مال کی حفاظت عورت نہیں کرے گی، محفوظ نہیں کرے گی، تو پھر وہ جہاں شوہر کے حق کو ضائع کر رہی، وہیں وہ پورے گھر کو پریشانی میں ڈال رہی ہے۔ جب کل کے دن پریشانی ہوگی، مشکل ہوگی، تو پھر مشکل دونوں کو ہوگی، شوہر کو بھی ہوگی، بیوی کو بھی ہوگی۔ لہذا ناظرین اکرام، عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں اس کے مال کی عزت کی اور بچوں کی نگرانی کرے، ان کی صحیح تربیت کرے، اور وہ جو مال ہے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے، شوہر کی اجازت لے کر صحیح جگہوں پر اسے خرچ کرے، مشورہ کرے۔ یہ عورت پر شوہر کا حق ہے ناظرین اکرام کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اور خاص طور پر ناظرین اکرام، یہاں پر اس فتنے سے آگاہ ہونا ضروری ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ۔ آج ملاقات کے لیے گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے، آپ کو باہر سفر پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ اس موبائل فون نے سارے فاصلوں کو مٹا دیا ہے۔ اس میں رہ کر انسان یہاں سے نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں موجود لوگوں سے بات کر سکتی ہے۔ انسان اس موبائل کے ذریعے سے کسی سے بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے، اپنی تصویر بھیج سکتا ہے، اپنی ویڈیوز بھیج سکتا ہے، اپنی آواز بھیج سکتا ہے، اسے خبر کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ آپ سوچئے نا، سبحان اللہ، یہ کیسا فتنہ ہے۔ اگر یہ خیر میں استعمال ہو تو بہت بڑا خیر ہے، لیکن شر میں استعمال ہو تو بہت بڑا شر ہے، کہ ہماری آواز بھی پہنچ رہی ہے، ہماری تصویر بھی پہنچ رہی ہے، ہماری ویڈیوز بھی پہنچ رہی ہیں، ہم جو لکھ رہے ہیں وہ بھی پہنچ رہا ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ناظرین اکرام، عورت کو چاہیے سوشل میڈیا کی فتنے سے بچے، اور ایسے پلیٹ فارموں پر آ کر کے غیر محرموں سے بات کرنا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو شیئر کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس سے دور رہے، اس سے پرہیز کرے، اور ماں باپ اپنی بچیوں کی تربیت کریں کہ بچیاں سوشل میڈیا کے فتنے سے دور رہیں، کیونکہ یہ فتنہ ان کی عزت و آبرو کو تار تار کر دے گا، گھروں کو توڑ دے گا، اور ان کی زندگی کو خراب کر دے گا۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اور اس کی موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے، عزت کا خیال کرے، غیر محرموں سے وہ اپنی فطری آواز سے بات نہ کرے، اپنی آواز کو موٹا کر کے بات کرے، اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے، اور مردوں کے درمیان بے حیائی کے ساتھ داخل نہ ہو جائے، بلکہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، مال کی حفاظت کرے، شوہر کی، اولاد کی صحیح تربیت کرے، اور ان کا خیال کرے۔ ناظرین اکرام، یہ بیوی پر اپنے شوہر کا عظیم حق ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ شوہر پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں بیوی پر بھی جو حقوق رکھے ہیں، ان میں سب سے عظیم حق میں نے بیان کیا وہ یہ کہ شوہر کی اطاعت گزار ہو۔ لیکن یہاں پر اس بات کو ہم جانیں ناظرین اکرام، جو اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ معروف میں ہے، شریعت کی مخالفت میں شوہر کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 7145، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، انما الطاعت فی المعروف، اللہ کے نبی نے کہا اطاعت، فرمانبرداری صرف معروف میں ہے۔ معروف کا مطلب جو شریعت میں کے اعتبار سے درست ہو، صحیح ہو، اسی میں شوہر کی اطاعت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک دوسری روایت جو مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 19881، اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معصیت ہو، نافرمانی ہو، اس میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ لہٰذا حرام چیزوں میں عورت اپنی بیوی اپنے شوہر کا ساتھ نہ دے۔ اگر شوہر حکم دے اسے کسی بدعت کا، شرکیہ کام کا، قبر پرستی کا حکم دے، اگر وہ حکم دے اسے رسم و رواج جو کہ باطل ہیں، ایسے امور کا حکم دے شریعت کے مخالف ہیں،
عورت کو چاہیے کہ اس میں شوہر کی اطاعت نہ کرے، بلکہ وہ شوہر تک صحیح دین کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس میں اطاعت کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ شوہر کا عظیم رتبہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر تو خالق ہے، وہ تو مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کو کیسے ہم برابر کر سکتے ہیں؟ جب برابر کرنا جائز نہیں ہے تو مخلوق کو، شوہر کو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سے اوپر کر سکتے ہیں؟ یہ کسی طور پر جائز نہیں، بلکہ مطلق طور پر کائنات میں، مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں کی جائے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے روکا ہے اور کوئی مخلوق ہمیں کرنے کا حکم دے اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، جو ہم بار بار سنتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی اطاعت سب سے پہلے، سب پر مقدم ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، اس پر ہم اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، اور آگے درس میں انشاءاللہ ہم خواتین پر، بیویوں پر جو مردوں کے حقوق ہیں ان کی مزید تفصیل کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ملاقات ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم مبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔